السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، بھارت کی جانب سے دوبارہ در اندازی کی کوشش کی گئی اور فضائی حدود اور زمینی حدود کے بعد اب سمندری حدود کی خلاف ورزی کی کوشش کی گئی اور پاکستان کی سمندری حدود کی طرف بھارتی آبدوز جو ہے وہ رواں دواں تھی، لیکن پاکستانی بحریہ کی جانب سے اہم کردار ادا کیا گیا اور فوری طور پر وارننگ دی گئی بھارتی آبدوز کو کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں اس سے پہلے کہ آپ کو ایکشن کا سامنا کرنا پڑے۔ اور بات وہی ہے کہ چاہے انٹرنیشنل پریشر ہو یا پاکستان کی جانب سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے، امن کی بات کی جائے، لیکن بھارت کی جانب سے وہی دراندازی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلسل وہی معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ بھارت کے سر پر جنگی جنون سوار ہے، جبکہ خود نیو یارک ٹائمز ہو یا پھر بھارتی میڈیا ہو، اس کی جانب سے اس بات کا انکشاف بھی کیا جا چکا ہے کہ اس تمام تر جنگی صورتحال کے اندر جو ہے وہ بھارت کے پاس صرف 10 دن کا سامان موجود ہے۔ 10 دن کے بعد کیا یہ لوگ جو ہے وہ عام پٹاخوں سے پاکستان کا مقابلہ کریں گے، جبکہ ان کی جو عام ان کے ایٹمی ہتھیار ہیں وہ بھی صرف اوپر جاتے ہیں اور واپس نیچے گر جاتے ہیں۔ اگر اسی تمام تر معاملات کے ساتھ بھارت جنگ کرنے آ رہا ہے تو اپنی جنگ کی خواہش کو وہ بالکل پورا کرے، اور اگر معاملات جو ہے وہ بھارت کے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے دکھائی دیں تو پھر دوبارہ عالمی برادری کا دروازہ نہ کھٹکھٹایا جائے بلکہ پاکستان سے معافی مانگی جائے کہ ہمارا جنگی جنون تھا جی، اور آپ لوگوں کی جانب سے امن کی بات کی گئی اور ہم امن نہیں چاہتے تھے کیونکہ ہم لوگوں کو انتخابی مہم زیادہ پیاری تھی۔ تو یہ بھارت کی الفاظ ہونے چاہیے، یہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے کہ ہم نے مقابلہ کیا، کیونکہ آپ لوگ مقابلے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ معاشی سطح پر بھی اس وقت انڈیا کو ایک اہم نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے واضح طور پر 2000 اشیاء جو بھارت کی جانب سے ٹیکس فری جو ہے وہ فروخت کی جا رہی تھی اس لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو ڈرامے بازی قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے امریکہ نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ ایسی تمام تر موضوعات پر بات ہوگی۔ آج 3 مہمانان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں صاحب ہیں پاکستان کے سینئر تجزیہ کار بھی ہیں جناب جمیل احمد صدیقی صاحب، بہت شکریہ جمیل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بڑا نفیس بولتے ہیں، بہت ہی گرپ رکھتے ہیں تمام ان پاک بھارت ایشوز ہو یا انویسٹیگیشن جرنلزم کے اندر آپ کا بڑا نام شمار ہوتا ہے، جناب صادق رضوی صاحب، بہت شکریہ صادق صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے تو تحریک انصاف کا موقف لینا بھی ہمارا فرض بنتا تھا، اس لیے پاکستان تحریک انصاف سے منصور شیخ صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ شیخ صاحب۔ اچھا جمیل احمد خان صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جناب، سفارتی سطح پر پاکستان کی کامیابی ہے، چاہے OIC ہو یا عالمی برادری کی جانب سے آنے والے بیانات ہوں، کیا بھارت کو ان تمام چیزوں کی بھی پرواہ نہیں ہے جو اب سمندری حدود کی بھی خلاف ورزی پر اتر آیا ہے بھارت؟ بھارت کو پرواہ تو ہے جی، اگر پرواہ نہ ہوتی تو بھارت کی 21 جماعتیں جو ہیں مل کر مودی کے موقف کو رد نہیں کرتی جی، اور کلیکٹیولی رد کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ بھارت کے دانشور، بھارت کے ایکس جو ان کے چیف جسٹس ہیں جی، انہوں نے اسی طرح وہاں کے بہت سارے بیشبہ، ایک ششی تور وہاں ہیں جی، جو کہ انڈر سیکرٹری جنرل ہوتے تھے، میں بھی UNO میں ہوتا تھا 10 سال کے لیے، تو وہاں میں نے ہم نے ساتھ کام بھی کیا ہے جی، اور اس نے بھی مودی کو پہلے سے وارن کیا ہے کہ مودی کوشش نہ کرے کہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن چینج کرے، اور اس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مودی اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو الیکشن اگر وہ جیت گیا تو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن چینج کرے گا اور انڈیا کو صرف ہندوؤں کے لیے ہی وہ ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دے گا کہ اور کوئی قومیت جو ہے اس کو وہ درجہ نہیں ہوگا۔ تو خیر یہ تو رہی بات۔ اب رہا سوال کے سفارتی طور پر جو آپ کا سوال تھا، اس میں یقیناً بہت کامیابی ہوئی اور بہت عرصے کے بعد بڑی تقویت ہوئی ہے مجھے، بڑی تشفی ہوئی ہے مجھے اور مجھ جیسے کافی افراد کو کہ جس انداز میں 28 فروری سے لے کر جو بیانات بتدریج آتے رہے اور اسٹارٹنگ فرام دی پرائم منسٹر، پرائم منسٹر کے بیان کا ہر لفظ اور ہر جملہ وہ انٹرنیشنل قانون کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پرائم منسٹر نے ذکر کیا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم نہیں چاہیں گے کوئی جارحیت ہم پر ہو، اور ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری سرزمین سے کوئی استعمال ہوتے ہوئے کسی اور پر کوئی ایکشن ہو، اور اگر ایسا ہوا تو ہم اس تنظیم کو یا اس شخص کو اپنا دشمن سمجھیں گے۔ بالکل صحیح، پہلی دفعہ پاکستان کی طرف سے، اور یہی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن میں دیا ہوا ہے کہ کوئی ملک دنیا کا کسی جگہ پر بھی کسی اور ایسی تنظیم کو جگہ نہیں دے گا جو دوسری جگہوں پر جا کے دہشت گردی کرتا ہے۔ بالکل صحیح، تو یہ انٹرنیشنل تقاضوں کو پورا کیا۔ پھر جب
پلوامہ کے حملے کے بعد بھی. اس کے بعد جو دوسرا بیان دیا اس میں بھی دوبارہ یہی بات کی گئی کہ ہماری حدود میں کوئی ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں. پلوامہ اس کے بعد جو ہوا بالاکوٹ میں، بالاکوٹ کے بعد کہا کہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور آرٹیکل 2 یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا ہے، اس کے مطابق قوموں کو، ملکوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس کرے. اور اس چیز کے پیراہے میں پرائم منسٹر کا دوسرا بیان آیا اور کہا کہ پھر آف کورس جو ملٹری ڈپلومیسی اس میں ہوئی ہے اس کو ہم سر پازیٹیو بیانات تو پاکستان کی طرف سے ہی آ رہے ہیں اور نیگیٹو بیانات آ رہے ہیں. جی ہے کہ پازیٹیو بیان تو شاعرانہ انداز میں بھی آ سکتے ہیں، یہ آئے ہیں بین الاقوامی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اس لیے دنیا چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. صادق رضوی صاحب، معاملات وہی ہیں، ہماری طرف سے پازیٹیو بیانات جا رہے ہیں، وہاں سے جی جواب آتا ہے کہ ہم گھس کے ماریں گے، مطلب میں کی اوقات نہیں اور ہم کا دعویٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بھارت کا وہی پرابلم ہے، اس کا آپ الیکشن بھی کہہ سکتے ہیں. میں تو آپ کو یہ بات بہت واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ بھارتی عوام میجورٹی 90% اینٹی پاکستان ہے. جی ان کے دل میں پاکستان کے لیے بغض ہے. جی بالکل، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی، اور اسی وجہ سے آج تک مسئلہ کشمیر حل نہ ہو سکا. اگر ان کی پبلک پاکستان کی فیور میں ہوتی یا حق کو سمجھنے والی ہوتی تو وہ اپنی حکومت کو پریشرائز کر سکتی تھی. ہم نے بہت سارے محاذ پہ ان سے بہت پیار سے، بہت تمیز سے، ڈپلومیٹکلی، بائی لا، بائی دا بک چلنے کی کوشش کی ہے. آوازیں تو بھارت سے بھی اٹھ رہی ہیں. سکھ کمیونٹی کو دیکھ لیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف لڑیں گے ہی نہیں، چاہے سکھ کمیونٹی کے اندر فوجی کیوں نہ شامل ہو. اچھا، اس پہ ہمیں عمران خان صاحب کو بھی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے کرتارپور کوریڈور کا جو ابھی انیشیٹو لیا ہے، اس سے بھی بہت سینٹیمنٹس پازیٹیو ہو گئے. بالکل، اس پہ تو ایک تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا اہم پتا کھیلا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے. بہت ضروری تھا اور یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود 1 ارب 30 کروڑ لوگوں میں سے شاید 2 ڈھائی 3 کروڑ لوگ ہوں یہ جو پازیٹیو ہیں، جو بیسیکلی وہی 10% کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، جو امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں اور ترقی چاہتے ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے لیے. باقی بھارت میں اگر دیکھیں ان کا میڈیا بکتا ہے، جو آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سیل کیا کرتا ہے، نفرت پاکستان کے لیے. بالکل صحیح. الیکشن میں بھی 1-1.5 مہینہ رہ گیا ہے، وہ نفرت عروج پہ پہنچ گئی ہے پاکستان کے لیے. اب یہ لیکن الیکشن کے بعد بھی کہیں نہ کہیں وقتاً فوقتاً چلتا رہتا ہے. اب آپ ایک طرف دیکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر، ہماری جو حکومتی جماعت ہے، وہ فیاض الحسن چوہان کو ایک منسٹر ہیں، ان کو نفرت انگیز بات کرنے پہ، جبکہ وہ معذرت بھی کر چکے ہیں، لازمی بات ہے جذبات میں منہ سے نکل جاتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. وہ شاید یہ کہنا بھی نہ چاہتے ہوں، غصے میں کہہ دیا، معافی مانگنے کے باوجود ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اس کے برعکس انڈیا میں آپ دیکھ لیں، وہاں مستقل بہت سارے ان کے صوبوں کے چیف منسٹر، گورنرز بالکل کھل کے زبان استعمال کر رہے ہیں. بالکل، چلیں اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں اور اہم گفتگو میں شامل رہتے ہیں ہمیشہ، کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفی صاحب. بہت شکریہ کیپٹن صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. سر بتائیے گا، بھارت کی جانب سے اب فضائی اور زمینی دراندازی کے بعد اب بحری افواج کو بھی جو ہے وہ للکارا گیا، لیکن بحری افواج کی جانب سے جو ہے واضح طور پر پیغام دیا گیا کہ واپس چلے جاؤ ورنہ تمہاری اس آپ دوست کو یہی ٹھکانے لگا دیا جائے گا. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب لاسٹ پروگرام میں آپ سے کے ساتھ شرکت کی تھی، اس وقت یہ چیز ڈسکس کی گئی تھی کہ اب انڈیا کے پاس جو آپشن ہے وہ سمندر کی طرف سے ہی کوئی مس ایڈونچرزم کریں گے، اور اس کو دیکھتے ہوئے بحریہ نے پوری اپنی فورس ڈپلوائے کر دی تھی، اور جس کے نتیجے میں یہ سب مرین آج صبح ان کی ڈیٹیکٹ ہوئی. یہ ضروری سمجھتا ہوں بتانا کہ سب مرین انٹرنیشنل واٹرز میں تھی، لیکن اپروچ جو تھا وہ آ رہی تھی اپنے جو ڈپلائمنٹ اس ایریا میں، اور ہماری جو اینٹی سب مرین فورسز ہیں، ہوائی جہاز اور شپس، انہوں نے ان کو اس کو ڈیٹیکٹ کیا. اور بہت سی اس میں چیزیں سامنے آ رہی کہ کیا ٹائم تھا، کیا تو آپ اس کو اگر ویڈیو کلپ پہ دیکھیے تو ٹائم، ڈیٹ اور جغرافیکل لوکیشن سب آپ کو نظر آتی ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری فورسز جو ہے، جو بھی چاہے لینڈ کی ہو، چاہے ہوائی جہاز ہو، چاہے آلریڈی، لیکن ساتھ یہ ضروری کہنا ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا، کیونکہ پرائم منسٹر کا موقف یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، اس لیے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، ورنہ کارروائی کی جا سکتی تھی اور اس چیز کو ٹھکانے لگایا جا سکتا تھا. لیکن ہم نے، چونکہ پرائم منسٹر کا بیسک اپروچ یہ ہے کہ ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں، اور ہر اسٹیج پر ہم وارننگ بھی ایشو کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی وارننگ ایشو کر کے چھوڑ دیا گیا کہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہ کریں.
चलिए इसका जवाब ले लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मंसूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, मामला फिर वहीं के वहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल पॉजिटिव बयानात जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की जानिब से, भारत की जानिब से, चाहे बयानात का सिलसिला देख लें, वहाँ के मीडिया की जानिब से बयानात देख लें, या फिर उनकी फौज का रवैया देख लें कि वो मुसलसल दरअंदाजी के ऊपर उतरे हुए हैं। मामला नहीं है कि आप इस अमन की पॉलिसी पर ज़रा नजरसानी की जाए? देखें, अमन दुनिया के लिए अच्छा होता है जी, और नोबेल इनाम जिसको मिलता है तो वो दुनिया में आप बताएं कि उसको किस निगाह से देखा जाता है। सही। इंडिया ने एक फोर्स हमारी आजमाई, दूसरी आजमाई, तीसरी पे वो समझ रहे थे कि ये वीकर विकेट पे हैं जी, और अब उनको अंदाज़ा हो गया है, वो अपनी फौज और अपने असलहा की तरह समझ रहे थे हमें। सही। कि दुनिया उनकी गवाही दे रही है कि उनको जंग लड़ने के लिए 10-12 दिन के जो है ना हथियार हैं जी। वही सिर्फ हथियार नहीं है, मैं इसको ऐड करूंगा कि उनके फौज का भी यही हाल आलम है। बिल्कुल। आप देखिए, जब उनका यहाँ पे हमने पायलट वापस किया, ठीक है ना, हाँ, तो जब हमने उसको जो ट्रीटमेंट दी, हालांकि कोई सख्ती नहीं की, तो उसकी स्टेटमेंट देखे और हमारा जुनून देखे। पाकिस्तान से ज्यादा सख्ती तो उस बेचारे पे वहां हो गई, ये अल्लाह माफ करे, उस पे तो रिटायरमेंट ले ली गई जबरी तौर पे उससे, तो ये सोच रहा होगा कि पाकिस्तान में रुक जाता। अभी भी गुम है, ठीक है ना। बात ये है कि उनकी जुनून की हद, ये सिर्फ मोदी जो है अपनी इलेक्शन को हवा देने के लिए ये रोज कर रहा है। मैं डिसएग्री करूंगा सादिक साहब से कि 90% उनकी आवाम पाकिस्तान मुखालिफ है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। सही। 125 जो है करोड़ की आबादी है। उसमें से इंडिया, आपको पता है कि कितनी तहरीकों को, आज़ादी की तहरीकों को मुंह दे रहा है। सिख 2 प्राइम मिनिस्टर, उनके फार्मर प्राइम मिनिस्टर मारे गए, मुजीराम तहरीक और कश्मीर तहरीक और कई तहरीकें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। मैं ये जरूर एग्री करूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस, क्योंकि उनका पढ़ा लिखा जो अवाम है वो भी अमन चाहता है, वो नहीं चाहता खून खराबा, वो भी अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं और दुनिया में ये भी तो कहा जा रहा है कि इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है, मोदी साहब की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। देखिए मेरा सवाल सुन लेना, इंतखाबी मुहिम अगर चलाई जा रही है तो इंतखाबात में तो आवाम ने वोट देना है ना। तो पाकिस्तान से अगर अमन चाहती होती आवाम तो फिर वो वोट इस बात पे ना देती ना, वो फिर जंग की पॉलिसी पे वोट दे रही है, तो इसका मतलब है कि वो पुरामन नहीं रहना चाहती। 90% मेजॉरिटी देखें, 21 जो है जमातों ने मुखालफत की है जंग की, ठीक है ना। मोदी का ये सर्वाइवल है, वो समझ रहा है कि मैं पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करेगा। इस तरह की जो हरकतें रोज कर रहा है, कहीं न कहीं से छुप के अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जब देख रहा है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, पाकिस्तानी फौज अलर्ट है जी। तीनों महाज उसने ट्राई किए, तीनों पे उनको नाकामी हुई है। बिल्कुल सही है। और सिर्फ जहां पे नाकामी नहीं हुई है, वो इस खुशफहमी में है कि ये मैं इस तरह से जंग जारी रख के मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। मैं आपको इस पे आपके तवस्सुल से मैं बताना चाहता हूं कि मोदी इलेक्शन हार रहा है। अब वो उस पे दोहरा तारी है, ठीक है ना। वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, मुल्क के लिए नहीं लड़ रहा है, अपने लिए लड़ रहा है। तो भारत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा ना, जिस तरह की चीजें चल रही हैं। इसका जवाब अदम इस्तेहकाम उनका मुल्क है जी, वही मैं कह रहा हूं। वो किस आप ये उन्होंने सोचना शुरू किया है और अभी फैसला करेंगे कि हर मुल्क का पढ़ा लिखा शहरी, समझदार शहरी चाहता है कि उसकी मैशत का भी इस्तेकाम हो, उनके मुल्क में भी इस्तेकाम हो। इस तरह से वो जो वो पैदा कर रहा है, वो वहाँ के अवाम भी जानते हैं ना कि अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं और तहकीक करना चाहते हैं। चलें एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं करेंगे। जो मोदी साहब के, बल्कि मोदी तो नहीं, एक मूजी अगर उनको कहा जाए तो ज़्यादा सही होगा। एक मूजी बीमारी है जो भारत को लाहक हो गई है, और अगर वो मूजी बीमारी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो अगले इंतखाबात में ज़रा सोच समझ के भारतीय अवाम भी वोट डालें कि ये पुरान मामलात नहीं है, और अगर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। और हमारा दिफाई इतना नाकाबिले तस्खीर है कि आपके वजूद को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और कबल इसके कि आप लोग अपने तारीख में लिखते फिर रहे हो कि एक था मोदी, एक था मोदी, बाज आ जाइए। और एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात हो रही थी कि मोदी साहब की जानिब से जो है वो भारतीय आवाम और भारत को जो है वो दाव पर लगा दिया गया है। जंगी हथियारों के इस्तेमाल की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और मोदी साहब की जानिब से इस किस्म के बयानात मुसलसल आ रहे हैं कि घुस के मारेंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, आप घुसे तो हमने 2 जहाज़ गिरा दिए। इसका जवाब ले लेते हैं जमील अहमद खान साहब। इस वक्त वहाँ पर भी तहरीकें शुरू हो गई हैं, तमाम सिखों ने जो है वो इनकार कर दिया है कि जी हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे, और ना वहाँ पे जो फौजी हैं, अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था तो वहाँ पे फौजियों ने भी इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग नहीं लड़ सकते। इस सूरत हाल में भी मोदी साहब की जानिब से इस किस्म का रवैया और इस किस्म के इकदामात ज़ेब नहीं रहते। वैसे जिस दुनिया में आजकल हम रह रहे हैं 20वीं सदी में, और वहाँ जो 2 जौहरी क़ुव्वतें हों उनमें जंग कहना आसान, करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही है। मोदी इलेक्शन के चक्कर में ये कुछ एडवेंचर करने की कोशिश तो की, लेकिन उसमें ज़ाहिर है उसको जितनी नाकामी हुई और जग रसाई हुई, उसको देखते हुए जो उसका अपना एक बैक प्रेशर डेवलप हुआ है अपने ही मुल्क में, उस सुबकी को बचाने के लिए हमें ज़रूर तैयार, हमारी तमाम इदारे तैयार हैं, हमारी फ़ौजें तैयार हैं, हमारे सियासी लीडर इस मामले में चौंकने हैं। ख़ास तौर पर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री सारे चौंकने हैं। और इस वक्त हमें दानाई के साथ जिस तरह हम जिस पैराही पर चल रहे हैं, जिस अंदाज में हम चल रहे हैं, यही एक सलीके और करीने वाला इंटरनेशनल तरीका और इंटरनेशनल अंदाज है। अगर हम उस तरीके से नहीं चल रहे होते तो हमें इतनी पजीराई और इतनी सपोर्ट न मिलती। इंक्लूडिंग OIC के जो रेजोल्यूशंस हमारे जितने भी हमने टेबल किए वो सारे के सारे पास हुए और बड़े सख्त अल्फाज में पास हुए। इंडिया में खुलबली मची हुई है इस सिलसिले में, और इंडिया में लेकिन सर OIC का जो बाइकआउट किया गया पाकिस्तान की जानिब से, वो फैसला दुरुस्त था? उसमें 2 राय है, और खुद फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो हमारे असेंबली में बातचीत हुई उसमें पहली बात तो ये है, एक चीज़ हम सबको मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि ज्वाइंट सेशन कि जो भी फैसला हो उस मुल्क के लिए बहुत मुकद्दम होता है। बिल्कुल सही है। मेरी राय इसमें यह है कि जाना चाहिए था, लेकिन मेरी राय तो उसमें मायने इतनी नहीं रखती, और वक्त ने साबित कर दिया कि जाना चाहिए था। वो किस तरह कि जो रेजोल्यूशंस पास हुए हैं उसके सिर्फ एक पैरा रेजोल्यूशन कह रहा हूं, जो डिक्लेरेशन पास, बिल्कुल सही है, क्योंकि डिक्लेरेशन जो है वो हमेशा समिट के आखिर में और बहुत कलीदी डॉक्यूमेंट होता है, उसका 27वें पैराग्राफ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पजीराई की गई है कि उन्होंने दानाई के साथ बड़े पीस का पैगाम दिया है और पायलट को उन्होंने रिहा किया है, जो कि एक बहुत अच्छा पैगाम है भारत के लिए, अमन के लिए। उसके अलावा न कश्मीर का जिक्र है न किसी और चीज़ का। लेकिन मैं एज अ डिप्लोमेट मैं अहमियत देता हूँ रेजोल्यूशन को भी, गो के डिक्लेरेशन से उसकी अहमियत थोड़ी सी कम है, लेकिन एक परमानेंट रिकॉर्ड है, और उस रेजोल्यूशन में तकरीबन 3 जगह कश्मीर का जिक्र है। और तकरीबन सबसे पहली दफ़ा OIC की तारीख में ऐसा हुआ है कि कश्मीर के हवाले से भारत को कहा गया है कि वो दहशतगर्दी वहां कर रहा है। और बिल्कुल भारत में उसमें जो है खुलबली मच गई है पूरे भारत में। जो मोदी के फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्पीच हो रही है और अपोजिशन वाले बात कर रहे हैं, तनकीद की जा रही है मोदी साहब के इक़दामात को। भाई तुम तो कह रहे थे कि हम अपनी वजीर खारजा वहां भेज रहे हैं, मेहमान हमें तुमने डिक्लेयर करा दिया टेररिस्ट। और फिर दूसरी चीज, कश्मीर को कोर इशू पहली दफा OIC ने, और OIC को मामूली बात ना समझा जाए, 57 ममालिक पर महीत एक ब्लॉक है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 8 के तहत जो कि फॉर्म किया गया है, तो उसकी एक बड़ी अहमियत है अक़वाम मुत्तहिदा में भी। सही। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कश्मीर को कोर इशू माना गया। कश्मीर में एट्रोसिटीज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि इंडिया कर रहा है और इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है। ऐसे जो कलमात के साथ, ऐसे जुमलों के साथ रेजोल्यूशन पास होना हमारी कामयाबी है। यकीनन चलें जी, कामयाबी है। सादिक रिजवी साहब, कामयाबी की बात हो गई। कश्मीर के मामले पर देखें, OIC की जानिब से ये कह दिया गया कि भारत दहशतगर्द है, लेकिन आलमी बरादरी की जानिब से या अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुसलसल यही बात की जा रही है कि हम घुसने की कोशिश करते हैं तो भारत हमें घुसने नहीं देता। मतलब ये कोई काबिल इत्मीनान जो है वो बयानात नहीं है UN के। उनको तो चाहिए कि घुस के अपनी फौज को वहां बैठा दें किसी, जब तक हक़ खुद इरादियत नहीं होगा भारत या पाकिस्तान दोनों ही नहीं आ सकते अंदर। देखो, कश्मीर की तारीख तो यही साबित करती है, और UN की जितनी भी स्टडी मेरी रही है कश्मीर के ऊपर जी, उससे साबित तो ये होता है कि हम भारत जो है हमेशा हावी रहे कश्मीर के मामले में, पाकिस्तान पे नहीं जी, बेसिकली UN में आलमी बरादरी पे, मतलब वो अपनी जिद पे अड़ा रहे। उसने कभी भी कश्मीर के मामले में किसी को इंटरवीन प्रॉपर्ली करने नहीं दिया।
اور ہمیشہ ایک رٹ لگا کے رکھی ہے کہ کشمیر صرف ہمارا ہے, کشمیر کسی اور کا نہیں. ان کا بہانہ ہے شملہ ایگریمنٹ, ہاں بائیلیٹرل شملہ ایگریمنٹ جو سر بتا رہے ہیں جی, وہ ان کا اس کی وائلیشن کا وہ بہانہ بناتے ہیں. بٹ حقیقت یہی ہے کہ بھارت ایک ضدی ملک ہے. میں ابھی سر نے میری بات سے ڈس ایگری کیا تھا 90% والی, جی, لیکن میں مسلمانوں کی ایک بات کروں بھارت کی. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, آپ اداکاروں کو دیکھ لیں, ان کے جو مسلم ایکٹرز ہیں, جو مسلم آرٹسٹ ہیں, وہ کس طریقے سے اپنے ملک کے لیے زبردستی آپ کہہ لیں یا ڈر کے مارے کہہ رہے ہیں, بہرحال وہ اظہار کر رہے ہیں بھارت سے اپنی محبت. جی, جبکہ دوسری طرف پاکستان کے آپ آرٹسٹ کو دیکھیں جو انڈیا میں کام بہت دفعہ کر کے آ چکے ہیں, ان کی طرف سے کوئی نفرت انگیز بات نہیں ہے. جی بالکل. اور میں آپ کو ایک قول بتا رہا تھا, یہ ہمارے انڈیپینڈنس کے ٹائپ کا ایک قول ہے کہ وہاں کے بھارتی مسلمانوں کو یہ بات ثابت پوری زندگی کرنی پڑے گی, ان کی نسلیں ثابت کرتی رہیں گی, پروف کرنے کی کوشش میں مر جائیں گی جی, کہ ہم بھارت سے سنسیئر ہیں, ہم انڈیا سے سنسیئر ہیں, لیکن شاید وہ پھر بھی نہ کر سکیں. اور ابھی بھی یہی وہاں پر ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ مسلمانوں کو شاید مسلمان پاکستان کی سپورٹ میں ہو, میجورٹی ہو, لیکن وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. تو وہاں پہ غداری کے الزامات لگ جاتے ہیں, اور وہاں پہ شیو سینا جیسی تنظیم موجود ہو تو اس کے سامنے مسلمان بالکل نہیں بول سکتے. سر دیکھیں, کشمیر کا ایشو ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, تو کشمیر کے معاملات پہ ایک وہیں کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں شرد پردھان صاحب, ان کو میں نے جو ہے اپروچ کیا تھا اور ان سے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جتنے معاملات کشمیر کے حوالے سے ہیں اس کا تمام جو سمت ہے وہ بھارت نے طے کرنی ہے, وہ پاکستان نے طے نہیں کرنی. میں نے کہا کیسے, کہ جب معاملات جو ہیں وہ ابھی دونوں کے ہی ہاتھ میں نہیں ہیں تو بھارت کون ہوتا ہے کشمیر میں اپنی جو ہے وہ ساری حکمرانی رائج کرنے والا؟ دیکھیں, یہ صادق صاحب نے جیسے بتایا کہ انڈیا ضدی ملک ہے اور اکثریت اس کے حکمران ضدی آئے ہیں, اور اس طرح سے ان کے 2 پرائم منسٹر مارے گئے ہیں اس ضد میں. ٹھیک ہے, ایک قابض ہو, اب ایک عام کسی کے پلاٹ پہ کوئی قابض ہو اور وہی فیصلہ کرے تو وہ قابل قبول ہوگا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. یہ تو دیکھیں, نہ عام عقل مانتی ہے, نہ دنیا مانے گی, نہ پاکستان مانے گا. ٹھیک ہے نا, ابھی OIC میں جو کہا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, پہلی مرتبہ ان کی ریپریزنٹیشن ہوئی ہے, پہلی دفعہ ان کا فارن منسٹر, اور جو وہاں پہ قرارداد پاس ہوئی ہے ان کو منہ کی جا کے لگی ہے کہ اس سے بہتر تھا تو ہم نہیں بھیجتے تھے تو یہ نہیں ہوتا تھا پاس. تو دیکھیں, ان کو فیصلہ نہیں کرنا ہے, اور اقوام متحدہ جب بھی فیصلہ کرنے جاتے ہیں تو یہ ضد پہ اٹکے رہتے ہیں, اور اقوام متحدہ نہیں چاہتی ہے کہ ایک بڑی جنگ ہو. جی, جیسے پاکستان نے ابھی میسج دیا ہے کہ جی جنگ حل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اور ہر چیز کا حل ٹاکس ہوتا ہے. الٹیمیٹلی ان کو آنا پڑے گا. دیکھیں, پاگل مودی ہو گیا ہے پاگل, لیکن پاگل کا علاج کیا پڑے گا, ہوتا ان ہے؟ کو ٹیبل پہ لانا پڑے گا, آنے کے تو موڈ میں ہی نہیں لگ رہے وہ لوگ. دیکھیں, آنا کیسے پڑے گا, ان کو لایا جائے گا نا. دیکھیں, ابھی ہماری ڈپلومیسی دیکھیں, ہمیں آئے ہوئے 6-7 مہینے ہوئے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ دنیا مان رہی ہے. بالکل صحیح ہے. اور عمران خان کی پالیسیز کو ہماری ڈپلومیسی کی مثالیں دی جا رہی ہیں. اگر یہ تسلسل رہا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لائیں گے ٹیبل, صحیح, اور مجبور کریں گے فیصلہ کرنے کے لیے. یہی اقوام متحدہ مجبور کرے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان جب پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے کشمیر کا فیصلہ ہو جائے گا. جو جس ہم سمت میں چل رہے ہیں, جس طرح سے ہم نے ڈپلومیسی شروع کی ہے, جی, تو دنیا گواہی دے رہی ہے کہ جو ہے نا ذہانت کا اور بردبار حکومت کا مثال. چلیں, امید تو سب کو یہی ہے. سر, خارجہ پالیسی کے حوالے سے خارجہ پالیسی کی سمت جو متعین کی گئی ہے وہ درست ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ ماضی میں بھی کشمیر کمیٹیاں بنائی گئیں, لیکن وہ نام نہاد کشمیر کمیٹیاں اگر ان کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. آپ کا پہلا حصہ سوال کا کہ درست ہے. جی, بہت عرصے کے بعد ایک درست سمت میں خارجہ پالیسی نظر آ رہی ہے, اور اس کے مضمرات بھی اور اس کے اثرات بھی سامنے نظر آ رہے ہیں. اور دوسری رہی بات کشمیر کمیٹی کی, کشمیر کمیٹی کا کام ہے پالیسیز بنانا. اچھا, بدقسمتی سے پہلے جو کشمیر کمیٹی رہی اس میں کوئی ایسی کوئی مربوط قسم کی پالیسی نہیں بنائی گئی, اور کچھ اگر انہوں نے پالیسی بنائی بھی تو اس پہ عمل کرنے کے لیے
اس کو نون لیگ کے دور حکومت میں بھی ایک پارلیمنٹیرینز کی ایک کمیٹی بنی تھی سر اس حوالے سے کہ وہ جا کے جو ہے وہ معاملات جو ہے بالکل صحیح ہے دراصل وہ گئے تھے وہ ایک ایک کر کے ریزائن کر کے اس میں سے نکلتے گئے اور پھر دوبارہ وہ کمیٹی. کہہ رہا ہوں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے عام حالات میں جی بہرحال وہ بھی پارلیمنٹیرین تھے لیکن وہ میں اس لیے کہتا ہوں پکنک کے لیے کہ انہیں کشمیر کا الف بے بھی پتہ نہیں تھا. بالکل صحیح ہے. بھیج دیا تو ظاہر ہے پھر میں ڈیلیور کیسے کریں. جی تو ہمیں تو کشمیر کے معاملے میں کیونکہ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. ابھی آپ سارے حضرات یہاں بلکہ یہی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ نہیں ہونے دے رہا ہے. انڈیا کوئی وہ بدماش ہے جو نہیں ہونے دے رہا ہے. انڈیا اپنے ملٹی لیئر ڈپلومیسی کے تحت چیزوں کو بلاک کروا رہا ہے. جی بھائی آپ بھی ملٹی پرونگ ملٹی لیئرڈ اور ملٹی فیسٹڈ ڈپلومیسی کریں جس طرح کی ابھی فارن منسٹری میں ہو رہی ہے. منسٹری کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ابھی ہونا شروع ہو جائے گا ایمبیسیز پر. ابھی پوری طریقے سے لیکن سر اگر اس تمام تر معاملے کو دیکھیں اگر آپ پاک بھارت کشیدگی کو ہی دیکھ لیں تو اس وقت پرائم منسٹر اور ان کے جو وزراء ہیں ان کے بھی قول و فعل میں تضاد پایا جا رہا ہے. مودی صاحب کہتے ہیں گھس کے ماریں گے. سشما سوراج صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم تو جنگ متحمل ہو ہی نہیں سکتے پاکستان کے ساتھ. سشما سوراج جو ہے وہ کیونکہ فارن منسٹری کی سربراہ ہے جی تو اس نے ڈپلومیٹک انداز میں بات کرنا ہے. اچھا مودی سیاست کھیل رہے ہیں. مودی نے اپنے ووٹس لینے ہیں جی تو مودی وہ سیاسی بیان دے رہے ہیں. آپ عمران خان کے بیان سے اس کے بیان کو اس وقت نہ لیں. جی جی عمران خان کے میں نے ابھی آپ کو بتایا چند لمحے پہلے کہ عمران خان جو بیانات دے رہے ہیں وہ ویل کنسلٹیڈ بیان بالکل اس پہ متفق ہے. پوری اپوزیشن آپ کی متفق ہے. پورا ملک آپ کو متفق ہے. چارٹر اور انٹرنیشنل لا کے مطابق بیانات ہیں سارے صحیح بڑے منجھے ہوئے طریقے سے. لیکن مودی جو ہے وہ آپ مودی کو ایک پیراہی میں کیوں دیکھتے ہیں پرائم منسٹر کے طور پر. مودی کو آپ دیکھیں کہ جب وہ 13 برس کا لڑکا تھا تو اس نے RSS جوائن کی تھی تو اس کے نس نس میں اس کے ریشے میں وہی ہندواتا والی بات. پورے یورپ کے اندر اس کا داخلہ ممنوع تھا اور ایسے بندے کو جو ہے بھارت میں پرائم منسٹر بنا دیا گیا. جی لیکن آپ کو یورپ کو بھی تو آپ دیکھیں جی کس نظر سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اور امریکہ کو بھی جنہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی اس پابندی کو انہوں نے اپنی بڑی عظیم قسم کی ہیومن رائٹس کے علمدار ہوتے ہوئے بھی انہوں نے پابندی ہٹا لی. تو بہرحال ہیومن رائٹس کی اگر بات کی جائے تو صادق رضوی صاحب ہیومن رائٹس تو بالکل ہے ہی نہیں. انٹرنیشنل انسانی حقوق کی جو کام کرنے والی تنظیمیں ہیں ان کی آواز جو ہے وہ کشمیر میں عصمت دری پر نہیں اٹھتی. ان کی آواز اٹھتی ہے کہ جب پاکستان میں پھانسیاں دی جا رہی ہوں. مجھے اجازت دیں میں اس پہ آپ کو ایک جملے میں اتنی بہترین میں اقوام متحدہ میں 10 سال کام جی جی اتنی بہترین طریقے سے اس چیز کو اٹھایا گیا ہے جو جون کے مہینے میں ہائی کمشنر اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹ کا ڈھلکتے آنسوؤں کے ساتھ جب اس نے کوئی 60-70 صفحے کی رپورٹ پیش کی جس میں انہوں نے عصمت دری کی بات کی, ایٹراسٹیز کی بات کی, لوگوں کو زندہ درگور کرنے کی بات, بالکل صحیح کی اجتماعی قبروں کی بات کی اور انڈیا کے آنسو نکل آئے اس رپورٹ پر پہلی مرتبہ. یس پہلے ایسا اتنا نہیں ہوتا تھا لیکن میں آپ کو رپورٹ کا حوالہ دے رہا ہوں. سر یہ کافی ہے یہ چیز ایک رپورٹ اگر منظر عام پر آ جاتی ہے اس حوالے سے اور اس پہ جو ہے وہ آنسو بھی ٹپکا دیے جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ معاملات جو ہیں وہ رپورٹ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جائے. نہیں ضروری ہے. اور میں صرف اتنا ہی کہوں گا جو تم نے پہلا سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ ہیومن رائٹس, دیکھو ہیومن رائٹس یہ بات یہ میں پھر کہوں گا یہ بہت عام سی بات ہو گئی. یہ نظر آ رہی ہے کہ ہیومن رائٹس کے بھی اب 2-3 مختلف جو ہیں انہوں نے سٹینڈرڈز بنا دیے ہیں. ایگزیکٹلی یہ یورپینس کے لیے الگ ہیں, امریکنس کے لیے الگ ہیں اور خاص طور پہ مسلم کنٹریز کے لیے مجھے کہنا پڑے گا, بالکل یہ کہنا پڑے گا کہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے الگ ہیومن رائٹس اپنے ذہن میں بنا لیے ہیں. لاز ایک ہی ہیں جی, ریٹن لاز تو سارے انسانوں کے لیے, امپلیمنٹیشن میں وہ بہت مختلف ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. ہمارے ملک میں کشمیر کے لیے, فلسطین کے لیے بہت ساری جگہوں پہ وہ اس میں کوئی نہ کوئی چور رستہ نکال کر اس کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسے یہاں صحیح ہو رہا ہے. بالکل ایسے یہ برما پہ کبھی آواز نہیں اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی. اپنے ملکوں میں ابھی ایک مثال دیتا ہوں کہ آسٹریلینز ہیں یا امریکنز ہیں, یہ خود امیگرینٹس ہیں جی, یہ خود وہاں پر امیگرینٹس ہیں بیسیکلی. ان ملک میں جا کر 200 سال پہلے, 150 سال پہلے, 400 سال پہلے یہ خود آباد ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے. اب ہیومن رائٹس کے اینگل کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب یہاں مزید امیگرینٹس ہم نہیں لیں گے جی. تو ایک امیگرینٹ جو خود وہاں امیگریشن کر کے گیا ہو یا کالے پانی کی سزا میں گیا ہو, وہ کس حیثیت سے یہ بات بول رہا ہے جی صحیح. تو یہ جو ان ایون جو انہوں نے لاز اب بنا دیے ہیں اور اپنی انٹرپریٹیشن اس کی اب نکال رہے ہیں, یہ بہت بڑا فیلئر ہے. اس کو دوبارہ ان کو دیکھنا پڑے گا, ری تھنک کریں, اس کو دوبارہ بنائیں. اور امپلیمنٹیشن ایک ہی ہونی چاہیے, چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہو چاہے وہ نارتھ امریکہ ہو جی. اگر ایک کریں گے تو لوگ ایکسیپٹ کریں گے. مسلمانوں کی طرف سے ہمیشہ اگر اس پہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے تو دیکھیں وہ کہیں نہ کہیں صحیح بھی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, 100% درست ہوتا ہے سر. ہمارے وقت اپنے ہی آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں بہت پیچھے رہ گئے جی. ہم اپنے ہی چیزوں کو کہ نہیں ہمارے یا امریکنز نہیں مان رہے یا یورپینز نہیں مان رہے,
تو یقیناً ہم میں پرابلم ہوگی، ایسی بات نہیں ہے جی ان کی یہاں بھی چالیں چلی جاتی ہیں، وہ بھی پاکستان ہم سے بڑے چال باز ہیں وہ تو. خیر اس کا جواب لے لیتے ہیں سر. اس وقت مسلم امہ کے بہت بڑے لیڈر قرار دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، جیسا کہ ابھی صادق رضوی صاحب نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے پالیسیز الگ ہیں. یورپ میں کتا بھی مر جائے تو اس کو ہیومن رائٹس میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ مر کیسے گیا، اور یہاں پر ماؤں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ہاتھ پیر کاٹے جا رہے ہیں. خاموشی ہے سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان جو یہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے یورپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے قانون، ہمیشہ جب یہ اس طرح سے بیہیویئرز ہوتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی انقلاب آتا ہے، کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے صحیح، اور پھر جو ہے نا اس کو ٹھیک کرتا ہے. تو مسلم امہ کا ایک بڑا لیڈر ہو کے عمران خان 6-7 مہینے کی وزیر اعظم شپ میں ہوا ہے، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کی حکومت، جب کہ ہمارے یہاں اتنے بحران ہیں، مالی بحران اتنے ہیں، اندرونی بحران اتنے ہیں، اس کے باوجود بھی دنیا اس کو ایک بڑا لیڈر، مسلم امہ کا لیڈر مان رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیلیور کرے گا، یہ اٹھے گا آواز. لیکن تھوڑی سی بات یہ بھی ہے کہ جب سے یہ معاملات، یہ چیزیں کشیدہ ہوئی ہیں نا، بھارت کشیدہ، تب سے بہت ساری چیزیں پاکستان میں رک سی گئی ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا، بات یہ ہے کہ عمران خان کا کیا نعرہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو. ٹھیک ہے نا. اپنے منسٹر کو اس نے ہٹا دیا کہ کوئی بھی میرا منسٹر ہو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہو یا کوئی بھی یہاں کا بڑا آدمی ہو، وہ کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. یہ پریسیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ میسیجز جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ دیکھیں ایک دن میں تو سب ٹھیک نہیں ہوتا ہے نا. جب لیڈر انشاءاللہ یہ مانا جائے گا تو یہ قانون وہی ہے، قانون پہ صرف امپلیمنٹیشن ہونی ہے. بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، کہ قانون سب کے لیے برابر. تو یہ جو ہیومن رائٹس کا بھی قانون ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان کی لیڈرشپ میں دنیا میں پھر سب کے لیے برابر. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کو بحیثیت ریجنل لیڈر تو اب دنیا ماننا شروع ہو گئی ہے. اگر آپ گلوبل لیڈر نہ بھی کہیں تو ریجنل لیڈر تو اس کو مان رہے ہیں. وجہ افغانستان میں عمران خان کی پالیسی کو سراہا گیا، سینیٹرز نے وہاں کی تعریف کی. اب انڈیا کے معاملے میں بھی اس کی عمران خان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں، لیکن سر اپوزیشن کا بیان اس پہ یہ ہے کہ تھوڑی سی جلد بازی کر دی گئی اور کچھ اس پہ بٹھایا جاتا، وہاں سے کسی کو لیا جاتا، زندہ آدمی کو، لاش نہیں لی جاتی وہاں سے. اپوزیشن کا میٹر ایک انٹرنل میٹر ہے. جی میں اس وقت، لیکن پوائنٹ تو ہے ان کی بات میں کہ آپ لوگوں نے زندہ بندہ دیا اور وہ بھی 2 روز قبل پکڑا ہوا، وہاں 40 سال سے لوگ بند ہیں، وہاں سے لاش آ گئی. میں اس پہ ایک بات اور کہوں گا کہ دیکھو امن کے لیے جب عمران خان نے کوشش کی تو اس کو دنیا میں جو پذیرائی ملی ہے نا، اگر وہ ہمارے یہ مطلب چند پولیٹیشنز جو اس وقت عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ دیکھیے گا فیوچر میں وہ بھی اس بات کی حمایت ضرور کریں گے. دیکھیں نا، میں آپ کو 5-6 سال بعد، کچھ سالوں بعد ضرور اس بات کو یاد کیا جائے گا کہ جنگ کا بہت بڑا ایک خطرہ تھا نا، وہ ٹل گیا. اور یہ بات دیکھیں رپورٹس میں سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا حملہ کرنے کو تیار تھا. اور پاکستان، چلیں صادق رضوی صاحب آپ خود ہی لے آئے. ایک سوال میرا بھی انتہائی معصومانہ سوال ہے کہ 3 ممالک کا ذکر کیا گیا، ایک اسرائیل ہو گیا، ایک بھارت ہو گیا، تیسرا ملک کون ہے؟ دیکھیں یہ تو وہی بتائیں گے جنہوں نے رپورٹ. جمیل احمد صاحب آپ اپنے خدشے کا اظہار کر دیں اس پہ ذرا، آخری بالکل منٹ رہ گیا میرے پاس. تیسرا ملک کون ہو سکتا ہے ویسے؟ ساتھ میں ایک شعر پر چاہوں گا کہ آپ کا جواب بھی مل جائے. اشارہ یہ ہے کہ اسرائیل کا سب سے بہترین دوست جو ہے وہ بھی اس میں اس کا احتمال ہے جو ذکر آ رہا ہے پسی پردہ رہ کر، اور ظاہر ہے تیسرا تو انڈیا ہے. لیکن اس میں کہتے ہیں کہ حکم تازہ ہے کہ فتنے کو بھی فتنہ نہ کہوں، اور جیسا دیکھا ہے سنا ہے اسے ویسا نہ کہوں، اور میرے چپ رہنے سے کیا بات سنور جائے گی. لوگ خود بھی تو سمجھتے ہیں کہوں یا نہ کہوں. لوگ خود بھی سمجھتے ہیں کہوں یا نہ کہوں. بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. صادق رضوی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. منصور شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے موجود تھے، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. آپ تینوں مہمانان کا، اور ڈاکٹر کے ادیب صفی صاحب جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون کال پر اپنے قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. معاملات پھر وہیں کے وہیں ہیں. بھارت کی جانب سے جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے، زبان کا ذکر اسی لیے بار بار کر رہا ہوں کیونکہ
جنگ کی متحمل جو ہے وہ نہ بھارتی عوام ہو سکتی ہے نہ بھارتی حکومت ہو سکتی ہے. 2 جہاز بھیجے گئے, گھس کے مارنے کی بات تو دور کی بات ہے, خالی وارننگ پر آپ کی آبدوز جو ہے وہ واپس روانہ ہو گئی اور 2 جہاز گھسے, ان کو مار دیا گیا, گرا دیا گیا, ایک پائلٹ کو گرفتار بھی کر لیا گیا جو آپ کی تحویل میں ہے. پتہ نہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے, کیونکہ آپ کے یہاں تو یہ وتیرہ رہا ہے, آپ لوگ جمہوری حکومت تو ہے ہی نہیں, نہ آپ لوگ جمہوری مملکت ہیں. یہاں اگر آپ کے فوج میں دیے جانے والے کھانے پر کوئی فوجی آواز اٹھا لے تو اس کو غائب کیا جاتا ہے, پہلے پلمبر بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اگر وہاں پر زیادتیوں پر کوئی فوجی, بھارتی فوجی آواز اٹھا لے تو پہلے اس کو اٹھا کے جو ہے کسی گھر کا نوکر بنایا جاتا ہے, کسی افسر کے گھر کا نوکر بنایا جاتا ہے اور بعد میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. ابھی نندن سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اصلی ہو یا نقلی ہو, اس کا پورا باڈی چیک اپ کیا جاتا ہے کہ پاکستانیوں نے کوئی چپ تو نہیں لگا دی. یہ چپ لگانے کے اوچھے ہتھ کنڈے آپ لوگ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کلبھوشن کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ چپل میں چپ لگا کے بھیجی تھی. یہ اوچھے ہتھ کنڈے پاکستان کی جانب سے کبھی نہیں ہوئے. اس لیے بہتر ہے بھارت کی جانب سے بھی امن کا مظاہرہ کیا جائے, کیونکہ پاکستان پرامن ملک ہے. لیکن اگر بھارت کی جانب سے کسی بھی دراندازی کی نیت ظاہر کی گئی تو پاکستان کی افواج مکمل طور پر تیار ہیں, چاہے بحری افواج ہوں, چاہے فضائی افواج ہوں یا پھر زمینی افواج ہوں. بھارت کو بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے, چاہے اپنے ساتھ اسرائیل کو ملا لو یا کسی بھی اپنے دوست ملک کو ملا لو. پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.